بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کا رشتہ مانگا اور یہ شادی کتنے خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی۔ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑے ہوئے ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے جو اللہ کو منظور ہوگا، وہی مجھے منظور ہوگا۔ تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے لیے رشتوں کے پیغام بھیجے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ حضرت علی اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے تو انہوں نے اس کی وجہ سے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیقی نے کہا کہ ہمیں حضرت علی سے بات کرنی چاہیے، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی سے بات کرتے کرتے اٹھے اور باہر آ گئے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اے علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ کچھ جوانوں کے لیے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب باتیں اچھی ہیں اور آپ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے رشتہ آپ کی وجہ سے ہی روکے رکھا ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ کہنے لگے کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر چلے گئے، کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، گھر میں جا کر اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی دروازے پر کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کلثوم نے کہا ارے یہ تو میرے بھائی ہیں۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی کو سلام کیا اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حالت میں وہ بات پوری کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چاچا سے گود لیا اور اس وقت میں ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے پالا، مجھے آپ کے ذریعے ساری ہدایتیں ملی اور میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو میری بیوی۔ یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل نے یہ پیغام دے دیا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو۔ حضرت علی فرمانے
فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ میری حالات جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تلوار سے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے اور سفر میں یہ اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے علی تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے مجھے یہ پیغام دے دیا گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد پہنچو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارا اور فاطمہ کا نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے، خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی، وہ پوچھنے لگے اے علی اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرا پہلے ہی فاطمہ کا اور میرا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے، ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں ہی بہت خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لے آئے، ان کے پیچھے حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی نے تمام لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں نیچے نکاح پڑھا کر ان دونوں کا اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نبی نے فرمایا اے علی کھڑے ہو خطبہ نکاح پڑھاؤ۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان کی نیت کا شکر ادا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے، اللہ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس چراغ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے، میں اور سرکار دو عالم اس نکاح پر راضی ہیں، تم سب بھی پیارے نبی سے پوچھ لو کہ ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ تو سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی زریلی اور بازار سے حضرت عثمانی ہنی کو فراغ کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے، ان کے اوپر بہت ہی مصیبتیں اور امتحان آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت کی تھی اور خوشحالی قائم کی تھی۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہی اتنا ہی، میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔